شافع شہ زیجاہ لے خبر الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. محترم و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام. آج کا یہ روزہ مبارک کا جمعہ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آج تھوڑا صدقہ فطر کے بارے میں بات فطرانے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ متقین لوگوں کی ایک صفت ہے اور خرچ کرتے ہیں دن میں. واجب صدقہ بھی اس میں موجود ہے اور نفلی صدقہ بھی موجود ہے. صدقہ فطر بھی اس میں موجود ہے. صدقہ فطر جو ہے یہ اسی وقت دیا جاتا ہے جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے، یعنی وہ صدقہ جو روزہ افطار کرنے کے شکرانے میں دیا. 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور عید سے 2 دن پہلے فطرانے کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، یعنی پہلا ہی ماہ رمضان تھا. 2 دن باقی رہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر سی واجب ہو اسی سال. اب صدقہ فطر جو ہے یہ دینا کس نے ہے اور لینا کس نے، چھوٹی چھوٹی بات میں کرے گی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر
یعنی یہ فطرانہ جو ہے اس کا حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تو الصیام من اللغو والرفث وتوبۃ للمساکین۔ دو حکمتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ صدقہ فطر جو ہے اس کی دو حکمتیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز میں فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا یا فرض سے مراد زکوٰۃ الفطر فطرانہ رمضان شریف کے اختتام کے شکرانے کے طور پر واجب قرار دیا اور وجہ عزت یہ بیان کی کہ طہر الصیام جو روزے رکھے گئے ہیں ان روزوں میں اگر کوئی لغو بات ہو گئی ہے، کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں اور کوئی گندی بات نکل گئی ہے منہ سے من الرفث، لغو بات بھی اور رفث یعنی ایسی جس سے انسان کے جذبات منتشر ہو جاتے ہیں، ایسی بات زبان سے جو نکلی ہے تو وہ ایک روزوں پہ داغ اور دھبے کی صورت اختیار کر بد کلامی ہو گئی ہے، ہم تو گالی گلوچ تک بھی شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرانہ جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہے کہ طہر الصیام یہ روزوں کو پاک کر دیتے ہیں، لوگ روزوں کو صاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، کس سے لغو باتوں سے بھی اور ایسی جو انسان کے دماغ کو چیز ابھار رہی ہے اس سے بھی جو ہے وہ روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صیام الرجل معلق بین السماء والارض، کہ روزے جو ہیں یہ زمینوں آسمان کے درمیان لٹکے رہتے، صیام الرجل معلق بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان روزے لٹکے رہتے ہیں، حتیٰ یؤدی صدقۃ الفطر، یہ حدیث پاک ہے۔ جب تک فطرانہ ادا نہ کیا جائے اس وقت تک روزے لٹکے رہتے ہیں، روک لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف ان کو حاصل نہیں ہو رہا، وہ اس قابل نہیں ہے، ان میں داغ ہیں، دھبے ہیں، غلطیاں ہیں، نقطے لگے ہوئے ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں، اور روزہ جو ہے اس کو ان نقطوں نے گندا کر دیا ہے۔ تو ان کی طہارت، ان کی صفائی جو ہے وہ صدقہ فطر سے ہی صاف ہو سکتی ہے۔ آپ سب کو شاید نہیں، لیکن جو دفتروں میں یا کہیں اعلیٰ اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی درخواست، کوئی لیٹر اس وقت تک حاکم اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا جب تک پہلے اس کو کئی کلرک بار بار پڑھ کے تسلی نہیں کر لیتے۔ کئی دفعہ ان کو جو ہے
آگے جانے کے لیے اعلیٰ افسر کے دفتر میں جانے کے لیے اس کو پیش کرنے سے پہلے کئی کلرک اس کو بار بار پڑھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر لے جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ساتھ جھاڑ بھی ہو جائے گی، بے عزتی بھی ہو جائے گی، اور سب کو ڈانٹ پلائی جائے گی کہ تم نے لیٹر جو آگے لانا تھا تو دیکھ تو لینا تھا، صاف ستھرا لیٹر۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جو روزے لے جانے ہیں، فرمایا کہ وہ روزے اس وقت تک رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کرنے ہیں جب تک وہ صاف ستھرے نہ ہو جائیں، داغ دھبے سے وہ بالکل صاف ہو جائیں تو پھر رب کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کتنی کریم ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مہربان ذات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے روزے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل نہ ہوں تو اس کا حل بھی بتا دیا، حل بتا دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ صیام الرجل معلق بین السماء والارض، لوگوں کے روزے تو بھائی لٹکے رہیں گے، روک لیے جائیں گے، حتیٰ یؤدی صدقۃ الفطر، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، صفائی نہیں ہوگی روزوں کی، داغ دھبے مٹیں گے نہیں، تو فرشتے ان کو اوپر رب کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ طہر الصیام، یہ روزوں کو صاف کرنے کا ایک طریقہ، اس سے روزے صاف ہوتے ہیں۔ وَتُومَةً لِلْمَسَاکِینَ، اور جو فطرانہ ہے اس سے روزوں کے داغ دھبے بھی صاف ہوتے ہیں، اور دوسرا فطرانہ ادا کرنے سے غریبوں اور بیچارے لاچار نادار لوگ جو ہیں ان کی عید کی خوشیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کی عید بن جاتی ہے، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دو کام ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ فطرانہ وہ ہی نہیں دیں گے جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، صفائی تو تب ہو جو کوئی رکھے ہوں، تو کوئی روزے ہمارے پاس ہوں تو پھر کوئی غلط بات کہنے سے داغ دھبا لگ گیا ہو، تو جس نے پورے رمضان میں ویسے ہی چھٹی کی ہے اور روزہ رکھا ہی نہیں، تو اس نے فطرانہ کیا دینا ہے بھائی؟ اس کو تو روزہ ہے ہی نہیں۔ لیکن نہیں، فرمایا یہ بات نہیں، اور روزہ جو ہے یہ نہیں بھی رکھا تو فطرانہ پھر بھی دینا ہے۔ جو مالدار آدمی ہے، صاحب حیثیت آدمی ہے، صدقہ فطر کا نصاب زکوٰۃ والا ہی حساب ہے، زکوٰۃ والا ہی حساب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ ہی زکوٰۃ کی بھی ہے۔ اب حکومت نے جو ہمارا زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا وہ تھا 38,406۔ ابھی پیچھے جو بجٹ پیش ہوا اس میں جو حکومت نے اعلان کیا کہ اتنے پیسوں پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، وہ نصاب جو حکومت نے اب بتایا ہے وہ ہے 38,406 روپیہ،
یہ گورنمنٹ نے بھی بینکوں میں زکوٰۃ کٹنے کے لیے جھکائی، یعنی کم از کم اتنا ہوگا تو زکوٰۃ اس پر لاگی ہو، جو ایک گویا کہ اب نصاب جو ہے حکومت کی طرف سے وہ ہے 38,406 روپے، لیکن ہم جو اپنے مسئلے کے فقہ کی کتابوں کے حساب سے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ 52 تولہ یعنی 52 تولے چاندی، اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب ہے، یعنی جس سے 52 تولے چاندی خریدی جا سکے اس کا نصاب جو ہے وہ پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی 42,865 روپیہ چاندی کے حساب سے۔ لیکن ان نصابوں میں سے گورنمنٹ کا بھی نصاب غلط نہیں کہہ رہے، وہ بھی بڑی سوچ صاحب سے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، دونوں نصاب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس حساب سے وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن جب صبح صادق ہوتی ہے، صبح کی اذانیں ہونی ہوتی ہیں، اس وقت سے سب یہ لاگو ہو جاتا ہے فطرانہ۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، رمضان سے بھی پہلے اگر کوئی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ مثلا کوئی غریب آدمی ہے، ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، ایمیجیٹ کو بیمار ہے، اس کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تو بندہ کہتا ہے کہ یار زکوٰۃ سے کر دو یا فطرانہ جو دینا ہے اسی سے مدد کر دو، تو شریعت اس کو بھی قبول کر لیتی ہے، یعنی رمضان سے بھی پہلے صدقہ فطر کی نیت سے، اور رمضان پہلے روزے سے لے کر آخر تک، اور اگر نہیں تو پھر جس دن عید الفطر ہوتی ہے صبح صادق کے وقت تو بالکل واجب شرعی لحاظ سے ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے ہی ادا کر دیا جائے تاکہ غریب لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اب یہ ہے کہ بھائی دینا صاحب نصاب نے ہے، کس کس بندے کا فطرانہ وہ بندہ دے گا جس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، اتنا مالدار ہے کہ اس پر شریعت نے زکوٰۃ بھی اور فطرانہ واجب کا ضروری کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ رہے، یاد رہے کہ فطرانہ جب واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ٹائم نہیں کہ کب دے اور کب یہ کب تک رہے گا، یہ کب اور جب کی بات نہیں ہے، جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا یہ فطرانہ اس پر واجب رہے گا۔ جس طرح نماز روزے ہیں نا، اسلام کے اصول جو ہیں وہ اس طرح ہیں، اگر بندے کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ کہے جی ہفتہ گزر گیا ہے اب پتہ نہیں فرشتے بھول گئے ہوں گے، اس طرح کی بات نہیں، جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا اس وقت تک اس کے اوپر قضا نماز لٹکتی رہے گی، قضا روزہ لٹکتا رہے گا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے حج کر سکتا ہے، حج اس پر فرض ہو گیا ہے لیکن نہیں کرتا تو آخر دم تک وہ فرض ہی رہے گا۔ یہ ذہن میں بات رکھیں گے، یہ نہیں کہ جی روزے تو چلے گئے، عید بھی چلی گئی تو فطرانہ اب کس کو دینا ہے، نہیں، وہ فطرانہ اس پر واجب رہے گا۔
زکوٰۃ بھی نہیں دی تو واجب رہے گی، نماز نہیں پڑھی تو وہ فرض رہے گی، اور روزہ نہیں رکھا تو فرض رہے گا ساری عمر، اور جب ادا کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ منظور ہو جائے، فطرانہ بھی، نماز بھی، اور روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ لیٹ ہو گیا تو کوئی ایکسٹرا اس کے اوپر کوئی یعنی پابندی لگ گئی، نہیں، جب ادا کرے گا اللہ اس کو قبول فرما لے گا، حاضری لگ جائے گی اس کی۔ اب دینا کس کا ہے بھائی؟ جو مالدار آدمی جس پر شرعی لحاظ سے فطرانہ واجب ہے، اس کو اپنا صرف اپنا اور نابالغ اولاد کا۔ یہ مسئلے ہیں بھائی فقہ کے، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ ذہن میں رکھیں تو زیادہ اچھا رہے۔ اپنی طرف سے فطرانہ دینا ہے مالدار بندے نے، اور اپنی نابالغ اولاد میں بھی پھر ایک شک اور ہے کہ نابالغ اولاد جو ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کے اکاؤنٹ میں یہ جتنا میں نے بتایا ہے نصاب اتنا 38,406 42,865 یعنی اس حساب سے اتنا اس کے اکاؤنٹ میں ہے، بچہ نابالغ ہے، بچی نابالغ ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے۔ آپ کہیں گے پیسہ کدھر سے آ گیا؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے بھائی باہر ہوں، ماموں، چچا، کوئی رشتہ دار، انہوں نے اس کو پیسہ دے دیا ہو۔ آج کل تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، تو اب بچے کے اکاؤنٹ میں اگر اتنا پیسہ جمع ہے تو پھر والد پر اس نابالغ بچے کا فطرانہ واجب نہیں، بچے کے پیسوں سے دے، اس نابالغ کے پیسوں سے دے۔ لیکن اگر والد چاہتا ہے کہ یار رشتہ داروں نے مہربانی کی، اس بچے کے اکاؤنٹ میں پیسہ دیا، بعد میں اس کے کام آ جائے گا، تو میں فطرانہ اس کا اپنی طرف سے دے دیتا ہوں تاکہ اس کے وہ پیسے بھی محفوظ رہیں، تو شریعت اس کو بھی قبول کرتی ہے، شریعت قبول کرتی ہے۔ لیکن اگر اس بچے کے اکاؤنٹ میں ہیں تو اس کے اکاؤنٹ سے دینے بھی جائز ہیں اور دے سکتا ہے، اور اگر بچے کے اکاؤنٹ میں نہیں تو پھر جو نابالغ بچہ ہے اس کا فطرانہ باپ پر ہے، اور باپ پر صرف اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے ہی واجب ہے، جبکہ نابالغ اولاد کے اپنے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں۔ بیوی کا فطرانہ جو ہے وہ خامند پہ ضروری نہیں، واجب نہیں، لیکن اگر خامند دے دیتا ہے کہ یار 100 روپیہ فطرانہ ہی ہے نا، اب بیوی کماتی بھی نہیں ہے اور کوئی کام نہیں کرتی، جہاں اور اخراجات ہوتے ہیں وہاں اگر بیوی کی طرف سے خامند دے دے تو وہ فطرانہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ اجازت ہے بالکل۔ اور اگر بیوی کے اپنے اکاؤنٹ میں ہے تو پھر اس کو اپنے پیسوں سے دینا چاہیے۔ بالغ اولاد جو ہے، بالغ اولاد، ان کا فطرانہ والد پر نہیں، لیکن وہ بچہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، مختوم حواس ہے،
تو مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے بالغ لیکن مجنون ہے، اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ اگر مجنون بچہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے تو پھر والد اس کے پیسوں سے ادا کرے، اس کے پیسوں سے فطرانہ اس کا ادا کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جس طرح نابالغ بچہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا فطرانہ باپ دے گا، اسی طریقے سے وہ مجنون اولاد، پاگل بچے جو ہیں بالغ ہیں پاگل، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تو والد ان کی طرف سے فطرانہ دے گا۔ اب ذہن میں یہ بات آ گئی کہ والد پر اتنا بوجھ شریعت نے نہیں ڈالا، نہ بالغ بچوں کا بھی نہیں ڈالا، بیوی کا بھی نہیں ڈالا، بہن بھائیوں کا بھی نہیں ڈالا، صرف اپنی طرف سے اور نابالغ جیسا کہ میں نے تقسیم کر دی ان کی طرف سے دینا ہو۔ اب یہ مسئلہ رہ گیا بھائی دینا کس کو ہے، فطرانہ جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ تو شریعت نے کہا کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، ماں ہے، باپ ہے، باپ کے بعد دادا ہے اوپر تک، ماں کے بعد نانی ہے اوپر تک، ان کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ وہ ماں باپ فطرانہ ہی پر نہیں رکھنے ہیں، ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک دودھ پلایا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین قرآن کہتا ہے، 2 سال مکمل۔ اگر ضرورت کی بنا پر پہلے دودھ چھڑا دیا جائے تو اجازت ہے، اور 2 سال کے بعد بھی اگر بچہ ایسا بیمار ہے کہ ماں کے دودھ کے سوا اس کو کوئی خوراک نہیں کارآمد، تو 2 سال کے بعد بھی اس کو پلانا جائز ہے، لیکن بامر مجبوری نہیں۔ 2.5 سال کی کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں میں جو تھا نا کہ جی بچی کو جو ہے وہ 2 سال تو بچے کو 2.5 سال، یہ بچی اور بچے کی تقسیم کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے جو صاف کہہ دیا کہ والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں بچوں کو، یعنی اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین کاملین مکمل 2 سال، 2 سال سے اوپر نہیں جانا۔ اگر مجبوری ہے تو 2 سال سے پہلے بھی چھوڑا دیں، اور اگر انتہائی مجبوری ہے تو 2 سال کے بعد بھی پلانا جائز ہے، لیکن مجبوری کے تحت۔ تو ماں باپ کو فطرانہ نہیں دے سکتے، باپ کو بھی ماں کو۔ دوسرا جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک تو ہے نا کہ جن سے ہم پیدا ہوئے یعنی باپ ماں آگے تک، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں یعنی بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں، پوتے کو نہیں، آگے پڑھ پوتے کو نہیں، بیٹی کو نہیں، نواسے کو نہیں، یعنی بیٹی کو اولاد کو نہیں، آگے جب تک یہ چل رہے ہیں، یعنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، نہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں نہ اولاد کو دے سکتے۔ بہن کو فطرانے پر ہی نہیں، یہ تمہارے سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن سے تم پیدا ہوئے ان کو بھی نہیں، اور جو تم سے پیدا ہوئے ان کو بھی نہیں۔ فرمایا کہ اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، تو دے کس کو سکتے ہیں جی؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کو دو، اپنی بہن کو دو، بھائی کی اولاد کو دو، بہن کی اولاد کو دو،
لیکن یہ جو دینے کا حکم ہے نا کہ دو، اس کا مطلب نہیں کہ ایسے ہی دیتے رہو، نہیں۔ اگر وہ نادار ہیں، اگر وہ غریب ہیں اور کما نہیں سکتے، مفلس ہیں، کنگال ہیں، تو غریب ہونے کی صورت میں ہی دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فطرانہ بہن بھائی کو بس دیتے رہو، نہیں، حقدار ہیں تو دو۔ بھائی ہے، بہن ہے، اس کی اولاد ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، چچا ہے، ان کی اولادیں ہیں، رشتے دار، دو۔ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ اب کئی پوچھتے رہتے ہیں جی اولاد کو شریعت نے کہا نہیں دے سکتے، لیکن سائڈ پر کئی جو ہے شریعت نے اجازتیں دی ہیں۔ کیا اجازت ہے جی؟ فرمایا بیٹے کو نہیں دے سکتے لیکن بہو کو دے سکتے ہو۔ بیٹے کو نہیں، اس کی بیوی کو دے دو۔ ایک دو ساتھی مجھے کہتے ہیں جی بہو کو دیں گے تو وہ تھوڑا ہی دے گی اس کو، تو میں نے کہا اگر تعلق اچھا ہو تو دے گی نا، اگر اس کے ساتھ کو اچھا سلوک کیا ہے تو دے گی نا، تو سلوک اچھا رکھیں تو کم دیتی ہے نا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہو، بیٹے کی بیوی کو، اور وہ بھی اسی پر خرچ کرے گی نا اگر سلوک ہے تو۔ بیٹی کو نہیں دے سکتے لیکن داماد کو دے سکتے ہو۔ بیٹی کو نہیں دے سکتے صدقہ فطر زکوٰۃ بھی، لیکن داماد کو دے دو، بیٹی کے خامد کو دے دو، اور وہ بھی ادھر ہی خرچ کرے گا۔ ساس کو دے دو، اپنی بیوی کو تو نہیں دے سکتے نا، لیکن بیوی کی ماں کو دے دو، بیوی کے والد کو دے دو۔ ساس کو بھی دے سکتے ہیں اور سسر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دے کب سکتے ہیں؟ جب کہ غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، تو پھر ان کو دے سکتے ہیں۔ ساس کو بھی دینا جائز اور سسر کو دینا بھی جائز، داماد کو دینا بھی جائز، بہو کو دینا بھی جائز، اور بہن بھائی ان کے آگے جو نسلیں چل رہی ہیں ان کو دینا بالکل جائز ہے، لیکن ان کو دینا ہے جو حقدار ہیں، ان کو دینا۔ اب جناب اس کے علاوہ یہ تو رشتہ دار ہیں نا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، سب اس میں آ رہے ہیں، ان میں دیکھ لیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ادھر پکڑے ہوئے ہاتھ میں پیسے، جی خالہ جی، چاچو جان، ماموں جی، یہ فطرانہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اس طرح رسوا نہ کرو ان کو بے عزت نہ کرو، ان کی غیرت کو للکارو نہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ کسی چیز کی ان کو ضرورت ہے، غریب ہے، وہ آٹے کی بوری سٹوا دو، گھی خرید کر دے دو، چینی خرید کر دے دو، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے وہ کہو خرید کے دے دو، اور کہو کہ جی عید آ رہی تھی، میں نے کہا چلو ان کو عید ہی دے آئیں، عید ہی دے دو، ان کی عزت بھی رہ جائے، عزت اس کی بھی بن جائے۔ مقصد تو اندر خانہ انما الاعمال بالنیات ہے نا، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا، تو جب نیت یہ ہے کہ یہ ان کو اس طرح مدد کر رہے ہیں تو اس میں بہتری بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اور اللہ کا
رسول بھی راضی، اور جن رشتہ داروں کو اس طرح عزت سے دو گے وہ بھی در پردہ دعائیں ہی دیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ ان کو بتا ہی دو، نہیں، ان کو عید کے موقع پر میں نے کہا کوئی تحفہ دے دیں ان کو، قریبی رشتہ دار ہیں یہ۔ اسی طریقے سے رشتہ دار جو ہیں ان کی اولاد پڑھ رہی ہے، ان کو ضرورت ہے کتابوں کی، کاپیوں کی، وردی کی، کسی چیز کی، تو ایسے موقع پہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات ہو، اگر ان کو وردیاں بنوا کر دے دی جائیں بالکل ٹھیک ہے، کتابیں کاپیاں خرید کر ان کے حوالے کر دی جائیں، ان کو مالک بنا دیا جائے تو بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے علاوہ بھائی پھر اپنے پڑوس میں دیکھو، دائیں بائیں پڑوسی ہمسائے، کوئی غریب، اپنے محلے میں دیکھو کوئی غریب غربا، لیکن اس کو دینے کا انداز ایسے طریقے سے ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، اس کو تحفے کے طور پر کسی اس انداز سے دے کہ زکوٰۃ بھی لگ جائے، فطرانہ بھی لگ جائے، اور وہ خوش بھی ہو جائے اور اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ در پردہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور رب بھی تو پردہ ڈالتا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر یقین جانو رب پردہ اتار دے، اٹھا لے، تو ہم لوگوں کے سامنے ننگے ہو جائیں، ننگے ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، لیکن وہ مالک ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ کتنے ہی ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں کھائے ہوں گے، نہیں رکھے ہوں گے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ نہیں بھی نہ رکھا ہوا تو یار یا تجھے پتا ہو یا اس ذات کو پتا ہو، بس نہیں ہے تو اس کے حساب میں ہے نا، جس کو خوش کرنا ہے، جس نے روزے کا آرڈر دیا اس کو تو پتا ہے، تو ضرور دنیا کو شہادتی بنانا ہے، اپنے گناہ کی تشہیر کرنی ہے، اپنے گناہ پر ان کو شہادتی بنا رہے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ توہین کر رہے ہو، یہ جائز نہیں۔ اپنے محلے میں دیکھو، اپنے گاؤں میں، شہر میں، اپنی برادری رشتہ دار میں جہاں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو دو جس سے کہ تمہیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہو۔ ایک سوٹا لگانے والا، چرس پینے والا، افہیم کھانے والا، شراب پینے والا، یا کوئی نشے کی چیز، پتہ بھی ہے کہ اس نے نشے ہی کرنا ہے اور اس نے کوئی کام سیدھا کیا ہی نہیں، تو ان لوگوں کو دو جو شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، اور کم از کم تمہارا صدقہ خیرات زکوٰۃ کھا کر کوئی نیک عمل کریں گے نا، نیک عمل کریں گے تو کم از کم تمہیں اس کا بھی ثواب مل جائے۔ اس کے اوپر اگر جاتے ہو تو پھر صدقہ یا زکوٰۃ کن کو دو؟ دینی مدارس میں دے دو، دینی مدارس میں جہاں قرآن و حدیث، فقہ، دین پڑھایا جا رہا ہے، اور جس دینی مدرسے پر آپ مطمئن ہو جائیں، جس دینی مدرسے پر آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہاں کام صحیح چل رہا ہے، یہ نیک لوگ ہیں، یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرانہ صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے
تو یقیناً آپ وہاں درس میں بھی دے دیں۔ یقین جانیے میں بھی جہاں پڑھتا رہا، مفتی جلال الدین قادری صاحب میرے ساتھ پڑھتے رہے، تو ایسے مدرسوں میں بھی لوگ یہی چیزیں دیتے تھے۔ ابتدا میں تو ہم لوگوں کے گھروں سے روٹی مانگ کر لاتے تھے، روٹی لوگوں کے گھر سے مانگ کر لاتے، لیکن ایسے نہیں کہ ہر گھر میں نہیں۔ جن لوگوں نے کہا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو، ایسے نہیں کہ منگتے چڑھ کے بیٹھ، اس طرح نہیں۔ جو کہتے تھے کہ دوپہر کا کھانا، جو کہتے تھے شام کا کھانا، مجھے تو بحمد تعالیٰ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ انہوں نے کہا جی دوپہر کو بھی گھر میں آ کر کھا لیا کرو، شام کو بھی آ کر کھا لیا۔ یہ ان کا اپنا ایک حساب تھا۔ بہرحال ایسے مدارس میں زکوٰۃ فطرانہ دینا بالکل جائز ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے قرآن کے قاری، حافظ، عالم، مفتی، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، آخر مدرسوں میں ہی پڑھ کر آئے ہیں نا، ادھر ہی پڑھتے رہے ہیں نا۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے، یہی صدقہ خیرات زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، اور دیانتداری اور ایمانداری سے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان مدرسوں میں کہ جو مؤتمن صاحب جب مدرسے کے فنڈ میں کمی ہو گئی تو میں اس سید کو آج بھی دعائیں دیتا ہوں، اپنی بیوی کا زیور بیچا اور طلباء پر خرچ کر دیا۔ یار یہ اگر ہم زکوٰۃ صدقہ دیں تو ان لوگوں کو ایسی نوبت تو نہ آئے نا، ایسی نوبت نہ آئے۔ تو جو دینی مدارس ہیں وہ کم از کم وہ جب پڑھ جائیں گے، اب میں خود سوچتا ہوں کہ ہم جو کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ قبول کر لے تو جہاں ہمیں خود، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو جہاں یہ فائدہ ہوگا، جن کا کھا کر ہم پڑھتے رہے ہیں، کیا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا؟ اور ان کا تو یقین کرے یہ پینشن لگی ہوئی ہے، یہ پینشن ہے ان کے لیے، اور یہ پینشن صرف دنیا پر نہیں، قبر میں چلے جائیں تو یہ پینشن ملے گی، حشر میں چلے جائیں انشاءاللہ یہ پینشن ان کو ملتی رہے۔ تو ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ جہاں آپ کو دنیا میں بھی، جب قبر میں چلے جاؤ تب بھی، اور جب حشر میں چلے جاؤ تب بھی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اب بھائی عید الفطر کا اعلان یہ ہے کہ اس مرکزی جامع مسجد عالمگیری میں نماز عید کا وقت 8 بجے ہے۔ 8 بجے عید الفطر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، عید کی جماعت کھڑی ہو جائے گی 8 بجے عید کے دن، عید الفطر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان آرزوؤں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اس کو برکت اور رحمت کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔